السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ ٹائم ہم نے سائنس کا یونٹ نمبر 1 اسٹارٹ کیا ہوا تھا، اور اس کا ہم نے جو ہے دا 5 کنگڈم سسٹم اور کلاسیفیکیشن یعنی کہ جماعت بندی کے 5 کنگڈم پڑھے تھے، ان کے نام پڑھے تھے کہ کون کون سے ہوتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ ان کی تفصیل تھوڑی سی تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو سب سے پہلے بیٹا ہے بڑا ہمارے پاس بیکٹیریا. بیکٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بیکٹیریا یک خلوی جاندار ہے. یک خلوی آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ جس کا جسم کتنے ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک سیل ہوتا ہے صرف، یک خلوی کہتے ہیں. یہ روئے زمین پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جو یعنی کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں زمین ہے پڑی وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں. کچھ بیکٹیریا اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بعض دوسرے جانداروں اور مردہ اجسام میں پائے جاتے ہیں اور ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں. زیادہ تر بیکٹیریا جانوروں اور پودوں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں، اس میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں خود خوراک تیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ایک ایسا مادہ پایا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کے ساتھ ملا کے اپنے خوراک تیار کرتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں. لیکن کچھ جو ہوتے ہیں بیکٹیریا وہ جانداروں اور مردہ اجسام میں پائے جاتے ہیں. جانداروں میں انسانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور جب جاندار کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور ہوتے ہیں جو پڑے ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پڑے پڑے ان کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہاں سے وہ چیزیں ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر ان کو ایسا ایسا کھاتے رہتے ہیں اور وہاں سے ساری چیزیں کیا ختم ہو جاتی ہیں، ہڈیاں وغیرہ گندگی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر بیکٹیریا جانور اور پودوں میں بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہے بیکٹیریا سے کیا ہوتی ہیں وہ جانوروں اور پودوں میں ہمارے اندر بھی کیا وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں. الجی. الجی یا خلوی بھی ہیں اور کثیر خلوی بھی. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہیں. ان کا جسم ایک خلیے پر بھی مشتمل ہوتا ہے کچھ، اور کچھ کا ایک سے زیادہ پر بھی. یہ جوڑوں، جھیلوں اور سمندروں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. یہ یعنی کہ جوڑوں، جھیلوں اور سمندروں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. ان میں کلوروفل ہوتا ہے جس کی بدولت یہ بذریعہ زیادہ تالیف اپنی خوراک خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کلوروفل کیا ہوتا ہے کہ ایک جو سبز رنگ کا مادہ ہوتا ہے اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، فوٹو سینتھیسس یعنی کہ زائد تالیف کے سورج کی روشنی بنا کو استعمال کر کے کیا کرتے ہیں، خوراک اپنی تیار کرتے ہیں. الجی کی عام مثالیں کلے، مائڈوموناس. یہ دیکھیں، یہ اس قسم کی الجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وال واکس ہوتے ہیں. وال واکس یہ چھوٹے چھوٹے دائرہ نما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وال واکس ہو گیا. اور اسپائرو جائرا، اور اسپائرو جائرے کے بالکل سیدھے تھے. اچھا، عام الجی کی مثال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور جو ہے نا وہاں پہ ٹیوب ویل وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور پانی لگاتے ہیں، کھیتوں کو لگایا جاتا ہے. جو کھال بنے ہوتے ہیں نا، نالیاں بنی ہوتی ہیں، اس کے اندر سبز رنگ کا مادہ پانی کے اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سبز رنگ کا مادہ تھا. تو وہ کیا، وہ بھی الجی ہوتی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ چند الجی کی ایگزامپل تھی، مثالیں تھیں. ٹھیک ہے. فنجائی. اب فنجائی کیا چیز ہوتی ہے؟ فنجائی یا خلوی، کثیر خلوی یا ریشہ دھاگوں نما سور میں پائے جاتے ہیں. اب دیکھیں، یہ بھی وہی ہے، یا خلوی بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے ان کا جسم، اور کثیر خلوی ایک سے زیادہ سیل خلیے پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ریشہ نما یعنی کہ دھاگے کے سور میں پائے جاتے ہیں. ان سب میں کلوروفل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان سب میں کلوروفل نہیں ہوتا. کلوروفل ہوتی کیا چیز ہے، پیچھے بھی پڑھا کہ جس سے یہ لوگ یہ جو ہے نا جاندار اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اسے کلوروفل کہتے ہیں. اس لیے یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے. تو یہ اپنی جو خوراک خود تیار نہیں کر سکتے. یہ اپنی خوراک اپنے ارد گرد ماحول سے جذب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ارد گرد یہاں بھی ہے. خمیر، یسٹ، رائزوپس، ٹھیک ہے، اور کھمبیاں وغیرہ مختلف قسم کی فنجائی ہیں. جیسے کہ شکل نمبر 1.4 خمیر خوردبینی فنجائی. ٹھیک ہے، خوردبینی فنجائی ہیں. رائزوپس جسے بلیک بریڈ مولڈ بھی کہا جاتا ہے. رائزوپس بلیک کیوں؟ یہ کالے رنگ کی ہوتی ہیں. گیلی روٹی اور پھلوں پر اگتی ہیں. کھمبیاں چھتری نما فنجائی کوڑے کرکٹ اور گوبر کے ڈیروں پر اگتی ہیں. دیکھیں، گیلی روٹی اور پھلوں پر اگتی ہیں. کھمبیاں جو ہوتی ہیں، کھمبیاں چھتری نما جو جن کی چھتری بن جاتی ہے، وہ کوڑے کرکٹ اور گوبر کے ڈیروں پر اگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گول چھتری نما ہوتی ہیں، سفید سی. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس کیا، ہمارے پاس چند فنجائی ان کی مثالیں تھیں. ان کے خمیر ہو گیا اس قسم کی. ٹھیک ہے. اور رائزوپس ہو گئی، یہ چیزیں کالے رنگ کی ہوتی ہیں. اور کھمبی جو ہوتی ہے یہ سفید کلر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جانور کیا ہیں بیٹا؟ اچھا، جانور کیا ہوتے ہیں؟ کثیر خلوی جانداروں کو ایک بڑا گروہ جانور ہیں. جانوروں کا ہمیشہ جو جسم ہوتا ہے وہ کیا، ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتا ہے، خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اسے کیا کہتے ہیں، ملٹی سیلولر. ٹھیک ہے،
لیونگ تھنگز ہو گئے، ملٹی سیلولر جاندار ہو گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ سیل پر ان کا جسم مشتمل ہوتا ہے. یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے. جو بھی جاندار ہیں، جانداروں میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی کہ انسان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی خوراک کے حصول کے لیے پودوں اور دیگر جانوروں پر انحصار کرتے ہیں. جیسے کہ ہمیں بھی خوراک کے لیے دیکھیں گندم کھاتے ہیں تو وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ پودے سے حاصل ہوتی ہے. اور گوشت کھاتے ہیں تو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے. تو ہم اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ہم جو ہے دوسری کی تیار کی ہوئی خوراک استعمال کرتے ہیں. پودے کیا ہوتے ہیں؟ پودے کثیر خلقی جاندار ہیں، پودوں کے اندر بھی ایک سے زیادہ سیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں کلوروفل کی موجودگی کی وجہ سے زیادہ تالیف کا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا مطلب کہ پودے، بہت سے پودے ہیں کہ جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی تیار کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے لیے ہے گندم وغیرہ ہوتی ہے، چاول وغیرہ ہوتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم ان کی مزید جماعت بندی کے متعلق سیکشن 1.4 میں پڑھیں گے، یعنی کہ جو 1.4 سیکشن آئے گا اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر کہ ہم نے جماعت بندی کے کنگڈم پڑھے تھے. 5 کنگڈم تھے. کون کون سے تھے ہمارے پاس؟ 5 کنگڈم میں ہم نے کیا؟ منیرا کے بارے میں یعنی بیکٹیریا کے بارے میں پڑھا، الجی کے بارے میں پڑھا، یسٹ، خمیر، مشروم یعنی کھمبی کے بارے میں پڑھا، جانور اور پودوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات لی. اور مزید جو معلومات ہم پودوں اور جانوروں کے بارے میں جو ہمارے پاس ایک تفصیل سے معلومات ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم جانوروں کی جماعت بندی اور خصوصیات میں جا کے پڑھیں گے کہ وہ جانور کون سے، کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، کیا چیز کھاتے پیتے ہیں، کہ ٹھیک ہے. تو یہ تھا میرے بیٹا ہمارا آج کا لیکچر. تو اس لیکچر کو آپ نے جو ہے اچھی طرح یاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے بیٹا. اوکے، اللہ حافظ.